سورہ توبہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلی جو آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں جو ٹاپک بن رہا تھا آیت نمبر 38 سے کہ اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم چپٹ جاتے ہو، جھک جاتے ہو زمین کی طرف، بھاری پن ہو جاتا ہے تم میں، یعنی تم زمین سے لگ جاتے ہو، اور اگر نہیں تم نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اور پھر ان دو باتوں کے بعد ہمیں ایک اور بڑا انسپریشن اللہ دے رہے ہیں کہ اگر نکلو گے تو اللہ تمہیں بڑی تسلی سے نوازیں گے، بڑی کامیابی دیں گے اور بہت ہلکا پن تم محسوس کرو گے۔ یعنی ایک طرف جب نکلنے کا حکم ہے تو دوسری طرف خدا کی شفقت کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا انکریج کرتے ہیں ایسی ایسی آیتوں کے ساتھ کہ دیکھو نکلنا چاہیے تمہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر ہم نے اس پر بھی اچھی خاصی بات کی تھی کہ جو جس حد پر کام کر رہا ہے اسے اپنے ڈائمنشن میں رہتے ہوئے اللہ کا کام تو کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بات نہیں بھی سمجھ آتی کہ نہیں جی یہ صرف فوجیوں پر ہے آیتیں، یا یہ صرف اس زمانے تک ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کانسیپٹ تو اس کو ایز اے نصیحت لینا ہے، اور یہ بھی ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کو کسی بھی ویلفیئر کا کام، کسی بھی انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا کام اپنی ذات سے تو کرنا بہت ضروری ہے۔ مطلب کم از کم میں نے قرآن سے یہ جو مجھے اسپرٹ نظر آتی ہے، جو مجھے ایک ضروری کام نظر آتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو ریلیف پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اور میں کامیاب انسان بھی نہیں ہو سکتے، اور کم از کم میرے نزدیک تو ہم جنت تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، چاہے کہ ہم کتنے ہی عبادت گزار ہو جائیں، چاہے کہ ہم دوسرے معاملات میں کتنے ہی اچھے ہو جائیں، لیکن ایک پیکج آپ کو دیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، جس میں انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی، چاہے کہ وہ آپ قرآن پڑھائیں، چاہے کہ وہ آپ ایز اے ڈاکٹر خدمت کریں، چاہے کہ ایک آپ عام کامن مین ہو اور آپ اپنی ذات سے کتنا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی راہ میں نکلنا تو پڑے گا، چاہے لسنر کی حیثیت سے، چاہے ٹیچر کی حیثیت سے، چاہے کسی اور ادارے میں آپ نے اللہ کی راہ میں فری فنڈ میں کام کر کے لوگوں تک فائدے پہنچانے ہیں۔ تو اب جب وہی ٹاپک چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نکلنے والوں کو بھی بڑا اطمینان دیتے ہیں اور کامیابی بھی دیتے ہیں، تو دوبارہ 41 آیت میں وہی ٹاپک چل رہا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا۔ دیکھیں ثقیل کہتے ہیں بھاری پن کو، اور ثقیل کا جو اپوزٹ ہے وہ خفیف، ہلکا پن۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو ہم اس زمانے کے، اس دور سے، اس ایرا سے، کانٹیکس سے سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ جی نہیں اس زمانے میں پوری جو اس وقت مسلمان اسلام جو لائے تھے ان کو سب کو حکم تھا کہ چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، یعنی ہلکے بھاری میں آپ لے سکتے ہیں کہ چاہے موٹے ہو دبلے ہو، چاہے غریب ہو امیر ہو، چاہے تھوڑے بہت بیمار ہو تندرست ہو، یعنی تمہیں نکلنا پڑے گا جس حد پر جا کر تم کو اللہ کی راہ کی مدد، اللہ کی راہ میں کام کرنا پڑے گا، اور نبی کا حکم ماننا پڑے گا جس میں باقاعدہ یہ حکم تھا کہ نکلنا پڑے گا جنگ کے لیے بھی اللہ کی راہ میں۔ اب جناب ادھر آپ دیکھ لیں ہمارے لیے بھی پھر ہم یہی بات لیں گے کہ چاہے آپ کتنے بچوں کی ماں ہو، چاہے آپ جوائن رہتے ہو، جوائن فیملی ہو، چاہے آپ اکیلے رہتے ہوں، چاہے آپ دبلے ہوں موٹے ہوں بیمار ہوں تندرست ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، نکلنا تو پڑے گا اللہ کی راہ میں، تھوڑا کام تو کرنا پڑے گا۔ کیا دکھائیں گے ہم؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان صرف اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن صرف یہ ڈھونڈے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا کام کیا، میں نے دوسروں تک کیا فائدے پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ڈھیروں ڈھیر کام کرا لیں، لیکن کم از کم اس کی جو ایک اسپرٹ ہے اور اس کی ایک ویلیو میرے اور آپ کے لیے ایز اے نصیحت نامہ ہے کہ نکلنا تو پڑے گا اللہ کی راہ میں، کہ نکلو، چاہے کہ خفافہ ہو، چاہے کہ ثقالہ ہو، یعنی چاہے تم ہلکے ہو یا جو تم بھاری ہو، وجاہدوا باموالکم، اور جد و جہد کرو مال کے ساتھ بھی، وانفسکم، اور اپنی جان کے بھی ساتھ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم دوسروں کی مہندی سجانے، شاپنگ کروانے، جی ونڈو شاپنگ ہی کچھ نہیں تو ہمیں کرنی پڑتی ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو گھمانا پھرانا، لوگوں کے یہاں کتنا فضول جانا آنا بیٹھنا، کتنی فضول میٹنگز اٹینڈ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ سوچئے کہ اگر اس میں اللہ کی راہ ہے یا وہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے، اور اگر جائز انٹرٹینمنٹ ہے تو کوئی بھی اسے حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن اب اس جائز انٹرٹینمنٹ کو بھی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جائز انٹرٹینمنٹ بھی اس وقت ہم پر سوٹ کرتی ہے جب ہم اللہ کی راہ میں بھی کام کرتے ہوں، نہیں تو ہم بہت بڑے ڈیفالٹر ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے گھاٹا پانے والے لوزر ہوں گے کہ اگر ہم جائز انٹرٹینمنٹ بھی کریں لیکن اللہ کا کام بالکل بھی نہ کریں، صرف اپنے تک محدود ہوں، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تہجد، بس اپنے گھر کو دیکھنا، اور کوئی بھی گھر سے باہر والوں کا تھرڈ پرسن کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جبکہ میں تو کہہ رہی ہوں آپ ہر انٹرٹینمنٹ جائز کرتے ہیں، حرام والی انٹرٹینمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو وہ بھی سوٹ نہیں کرتی ایک مومن پر کہ اس کا مقصد حیات تھا کہ دوسروں کو ریلیف پہنچانا، اور سب سے بڑھ کر توحید کو عام کرنا، سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرنا، پھر وتواصوا بالحق تھوڑی دیر ڈسکشن کرنا آیتوں پر، یعنی میرے نزدیک کم از کم روز قرآن پر تھوڑی سی دیر ڈسکس کرنا، مل جل کر بیٹھنا، کسی کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کی راہ کہلائے گی، اور اس میں آپ کو اور مجھ کو نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں نکلتے ہیں تو کم از کم میں تو سمجھتی ہوں ہم بہت بڑا لاس کر رہے ہیں، چاہے کہ ہم دوسری تمام چیزیں جائز کر رہے ہیں، ساری انٹرٹینمنٹ، سارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہنسنا کھیلنا، ہر لحاظ سے ہم کوئی بھی حرام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی لائف میں آپ اللہ کی راہ میں ایکسٹرا لوگوں تک آپ کا فائدہ نہیں پہنچتا، آپ اللہ کی کتاب کسی کو سمجھا نہیں سکتے ہو، آپ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے ہو، آپ ایک کنفیوز انسان ہو، نہ مال سے کسی کی مدد کر سکتے ہو، نہ جان سے کسی کی مدد کر سکتے ہو، تو پھر بہت ہی بری بات ہے کہ ہم اپنے اعمال نامے میں کیا دکھائیں گے اور کیا رکھیں گے سامنے۔ تو ادھر آپ دیکھیے کہ آیت جو آ رہی ہے وہ مجھے تو کم از کم میرے دل پر بہت اثر انداز ہوتی ہے کہ اس ایرا سے لے کر، کانٹیکس سے لے کر آپ کے لیے نصیحت نامہ بنتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، اور جد و جہد کرو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارا نکلنا، یہ تمہارا جان اور مال خرچ کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بہت بہترین ہوگا، بیسٹ ہوگا تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، اگر تم جان لو، اگر تم جان سکو، اگر تم علم رکھو، تو یہ علم تمہیں بہت فائدہ دے گا کہ تمہاری لائف میں بہت ضروری ہے اللہ کی راہ میں کام کرنا، تمہاری زندگی کے مقصد میں یہ مقصد ہونا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آیت جو کہ بہت سنی جاتی ہے کہ کنتم خیر امہ،
تم بیسٹ پبلک کہلاؤ گے، تم بیسٹ لوگ کہلاؤ گے، کنتم خیر امہ، تم دی بیسٹ کہلاؤ گے قیامت کے دن یا اللہ کی نظر میں. کب؟ جب تم نکلو گے لوگوں کے لیے. اخرجت للناس، پھر نکل کر کیا کرنا ہے؟ تو امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ کام کرو گے، مال بھی اپنا لگاؤ گے تو جا کر بات بنے گی نا. تو اس لیے وقت تو نکالنا پڑے گا، اور اللہ کی کتاب کا تو ایکسپرٹ سب کو ہی ہونا پڑے گا. اس کے لیے تو کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا. اچھا جی، اب وہی کانٹیکس میں اگر ہم جا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ نہیں نکلے، اسی لیے اتنی آیتیں بھی آ رہی تھی، اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کو ہم کمپلیٹ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم پورا کمپلیٹ دین سمجھتے ہیں. ایک آیت کو بھی ہم نہیں نکال سکتے ہیں تو ہم اپنے لیے اس کو نصیحت کے طور پر لیتے ہیں. تو اگر ہم اس کانٹیکس میں بھی جا کر لیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ نہیں نکلے، اب نہ نکلنے والوں کی ادھر شکلیں بتائی جا رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے جو ہمیں اپنے آپ سے میچ کرنا ہے کہ کیا ہم بھی ایسی حرکت کرتے ہیں. صرف ان لوگوں پر فوکس نہیں کرنا اور نام نہیں ڈھونڈنے کہ یہ کون سے صحابی تھے اور یہ کون سے صحابی کی اولاد تھے اور یہ کون تھے اور کدھر کے رہنے والے تھے اور کس کے بیٹے تھے اور کس کے باپ تھے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی تو ایسی ہی حرکت کرتے ہیں کہ جو اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے نہیں دیا اور انہوں نے کیا بہانے کیے اور انہوں نے کس طرح سے کیا، وہ ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے. آیت نمبر 42 بتاتی ہے کہ لو کان عرضا قریبا، کہ اگر ہوتا آسانی سے حاصل ہونے والا فائدہ، عرضا قریبا، جو تمہیں عرضت حیات الدنیا، جو مال و متاع، یہ اگر تمہیں جو بھی چیز تھی، جس چیز کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تھا اور نکلنے کا حکم دیا تھا، اگر وہ ایزی اپروچ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آسانی سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اگر سفر ہلکا ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، البتہ وہ ضرور آپ کو فالو کرتے ہیں. یعنی بات کیا آئی کہ اگر سفر آسان ہوتا، اگر ایزی اپروچ ہوتی، ایزی آپ کو وہ جو چیز آپ کو جس چیز کا کہا گیا تھا وہ بہت مشکل نہ ہوتا تو البتہ یہ ضرور آپ کا کہنا مانتے. ولیکن، اور لیکن، بعودت، بعید نظر آئی، یعنی انہیں دور نظر آیا وہ جس کام کے لیے انہیں بھیجا جا رہا تھا، وہ ان کے لیے بہت دور تھا، یعنی کٹھن تھا ان پر. شق، وہ جو راستہ دکھایا گیا، وہ جو طریقہ بتایا گیا کہ اس طرح سے جانا ہے اور کرنا ہے کام، وہ انہیں بہت کٹھن معلوم ہوا، بہت دور دکھائی دیا. اب کیا کریں گے یہ کہ جب یہ گئے تو نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ تو دیا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور جلد یہ حلف تک اٹھا لیں گے، قسمیں کھا لیں گے اللہ کی کہ لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں طاقت ہوتی تو لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، البتہ ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ. اب آپ بتائیے اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا چیز ہے. ان کی تو بات ہو گئی کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی اللہ نے پرسنالٹی کو کھولا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ بہت مشکل کام ہے، اور گرمی کا بھی آئے گا ذکر کہ گرمی بھی بہت تھی، اور بس انہوں نے سب نے سستی کی، اور انہیں بدگمانیاں تو تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا جائے گا. یعنی بدگمانیاں تھیں، اچھے گمان نہیں تھے. اگر ایک انسان کو، اگر وہ مسلمان ہو، مومن ہو، اگر اسے پتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت بہت بھاری ہے، تو ایز اے مسلم ہم تو ان کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے کہ بھائی اس دفعہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جان کا خطرہ ہے تو ہمیں تو ضرور جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہماری ذات کچھ ان کے کام آ جائے، لیکن ان کو یہ پتا بھی تھا کہ مشکل ٹارگٹ ہے، اور ان کو
جانے کا دل بھی نہیں تھا، تو یہ جھوٹی اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے اور کیا کہیں گے. دیکھیں، یہ مجھے لگتا ہے ہماری لائف سے بہت میچ کرتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے کرنا آتا ہی نہیں ہے، یا میں اتنا کیپیبل ہی نہیں ہوں، یا ایکسکیوزز کی پوری دکانیں لگا لیتے ہیں کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اس کو چھوڑنے جانا تھا، اس کو لینے جانا تھا. تو ہم کسی کی مدد اس طرح سے نہیں بھی کرتے ہیں کہ وہ قسمیں کھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور کہیں گے کہ لو استطعنا، اگر ہم میں طاقت ہوتی، جس کام کے لیے آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو لخرجنا معکم، ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، اب اللہ کا آنسر آ رہا ہے، یہلکون انفسہم. یہ جب انسان بہانے بناتا ہے، نماز کے لیے لے لیں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے لے لیں، کسی کی مدد کے لیے لے لیں، پیسہ نکالنا ہو، جدوجہد کرنی ہو، تو جب کوئی کسی کی پریشانی میں ساتھ نہیں دیتا تو گویا اللہ کا فرمانا ہے یہلکون انفسہم، کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اس نے ہلاکت میں ڈال دیا اپنی ہی جان کو. تو آپ سوچئے کہ میں اور آپ بھی کئی جگہ کتنے بہانے کر دیتے ہیں اللہ کے لیے. ہم اس کو لے جاؤ، تم اس کو لے جاؤ، وہ تمہیں کام آ جائے گا، وہ میری فرینڈ کام آ جائے گی، میں اس کو فون کر دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ چلے جائیں گے. ہم نے نہیں جانا، ہم بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ بن جاتے ہیں. ہم ان غریبوں میں نہیں جا سکتے، ان کی گندگی، ان کا پانی، ان کا بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، گرماوے کا حال برا. تو یہ ساری چیزیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، دور ہے، گرمی بھی بہت ہے اور میں یہ کر نہیں سکتا ہوں. تو جب ہم کوئی چیز کا بہانہ بنا کر اللہ کی راہ سے کتراتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی پھر فرما سکتے ہیں کہ یہلکون انفسہم، یہ برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو. اور واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ البتہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ. کیونکہ یہ بھی بات بہت اللہ کی رحمت، اللہ نے ہمیں بتا دی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات نہیں بتاتے اور ہمیں صرف اتنا سننے ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایڈمنسٹریٹر اور ایز اے نبی کوئی حکم دے اور لوگ کہیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، تو ہو سکتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی جو آرگیومنٹ ہے یا جو ان کی ایکسکیوزز ہیں وہ واقعی بیچارے بہت انوسینٹ ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، ان کی کوئی واقعی مجبوری ہے. ہم اس کو بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کر اور یہ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ بات بھی کھول دی. ایک تو کہا کہ یہ لوگوں نے اپنی نفس پر خود ہلاکت ڈال دی، اور سیکنڈ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. تو اس لیے اگر آپ اور میں جب کبھی اللہ کی راہ سے کتراتے ہیں تو ہم اپنے بہانے جتنے بھی بنا لیں، ہمیں تھوڑے سا ڈرنا تو چاہیے کہ کہیں میری ایکسکیوزز رد تو نہیں کر دی جائے گی اللہ کے نزدیک. یعنی میں اتنی فیک ایکٹنگ یا تو کر رہا ہوں، اتنا فیک فضول ایکسکیوزز اللہ کے آگے پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت تو مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھیے قیامت کے بھی دن ہمارے فیصلے ہونے والے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، یعنی ہمیں دنیا کا بھی کئی جگہ سے لاس آ سکتا ہے. دیکھیں یہ آیت کو ہم نے اتنا لیندی اس لیے کیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو. سب سے بڑھ کر تو آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری ہے توحید کو پہنچاؤ کہ خدا کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے،
کوئی شفاعت، کوئی اتھارٹی، کوئی برائی دینا، کوئی کا خوشیاں لے لینا، یہ غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کو قرآن سے یہ دلیل دیتے ہوئے بتانا ہے کہ تم ہمیں بتا دو کہاں لکھا ہوا ہے. اور آپ کو قرآن پڑھانا آتا ہو اور آپ ایک کنفیوز انسان نہ ہوں، اور آپ کو اگر دوسرے ڈائمنشن سے بھی لگتا ہے کہ کسی کا سود اتر رہا ہے، اس کو پھر سود نہ لینے کی تلقین کرو. کسی کے بوجھ اتر رہے ہیں، کسی کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، کس کے فائنینس کو آپ تھوڑا سٹرونگ کر رہے ہیں کہ اب وہ خود بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے، تو آپ نے اور میں نے اللہ کی راہ میں جب کبھی بھی ایکسکیوزز پیش کرنی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اسی طرح کا جواب میری اور آپ کی ایکسکیوزز پر بھی نہ آ جائے کہ قاتل کے غارت ہو یا ہلاکت میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو. اور باقاعدہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں البتہ جھوٹے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اول تو ایکسکیوزز کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک بات بتائیے کہ کبھی آپ کی بیٹی کے یہاں، آپ کی اولاد کے یہاں بچہ ہونے والا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ امی آپ تو میرے ساتھ چلیں گی، اور امی تو وہ تو چلنا ہی پڑتا ہے جب بچوں کے یہاں بچے ہو رہے ہوں، تو مائیں نہیں کھڑی رہیں گی تو کون کھڑا رہے گا اگر وہ اللہ نے انہیں زندگی دی ہے. لیکن ماں کہہ دے کہ بیٹا جب درد اٹھے تو تم پڑوسن کو لے کے چلی جانا، تو آپ سوچئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ماں کہے کہ تم جی کوئی ٹیکسی یا کوئی گاڑی کرا کر چلی جانا، بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بلا لینا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تکلیف میں چھوڑ کر اور ہم کہیں کہ جب مشکل ٹل جائے پھر مجھے بلا لینا؟ ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس کی جان پر بن رہی ہو، جو تکلیف میں ہو اور وہ ہمارا پیارا ہو تو ہم اس کو اکیلے جانے نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو اکیلے چھوڑتے نہیں ہیں، اور ہم اس سے ایکسکیوزز تو پیش ہی نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو میں نے یہی سمجھا ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس کے ساتھ ایکسکیوزز تو کی نہیں جاتی ہیں. تو اب سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اور سامنے والے کو کنفرم ہو کہ یہ تکلیف میں آ سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بیعت کیے ہوئے مسلمان یہ حرکت کر جائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے. تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر انسان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے. اور ایک شخص جب وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مین پاور کی کتنی ضرورت ہے اور اس کے باوجود وہ اجازتیں لینے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ سوچئے کہ وہ شفیق انسان وہ دل میں تو رنج کرتے ہوں گے کہ تکلیف کے موقع پر بھی یہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، بہانے تراش رہا ہے. تو انہوں نے اجازت دے دی. اب وہ اجازت دی تو اللہ نے کیا کہا یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ حسنہ ہے کہ کتنے دکھی انسان، ان کو پتا تھا کہ مجھے کتنے مین پاور کی ضرورت ہے، سامنے والا آ کر کہے کہ جی میں چل نہیں سکتا ہوں، تو ایک عام انسان اس کو اجازت دے دے گا کہ نہیں، دل میں سوچے گا کہ جب میرے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتا تو مجھے اس سے اتنی محبت اور اپنی قربت کیوں رکھنی چاہیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا یہ انشاءاللہ آپ آگے کی آیت میں پڑھیں گے، جس میں بہت انٹلیکچوئل پوائنٹس بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جس طرح سے تم امت میں کمی محسوس کرو اور جس طرح سے اگر ایک فوج میں ہو
تو بھی تو تمہیں نکلنا ہی پڑے گا، لازماً نکلنا پڑے گا. لیکن اگر فوج سے ہٹ کر بھی تم پر کوئی ذمہ داری آ رہی ہے اللہ کی راہ کی، تو دیکھو بہانے مت ڈھونڈنا، نہیں تو بہانے ڈھونڈنے والا اپنے آپ کی ہلاکت کا خود باعث ہوگا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی عیاشی کی بڑی عادت ہو گئی ہے، بیٹھنے کی بڑی عادت ہو گئی ہے، اور ہم سے بھی ورک آؤٹ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت طاقت دے اور بہترین طریقے سے ہم اپنے اطراف کی پریشانیوں کو لوگوں سے دور کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.